بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم ایک روایت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ جو روایت ہے اور آج کل یہ موضوع بنا ہوا ہے علماء کرام اور مفتیان کرام کا، یہ حدیث پاک زیر بحث ہے، تو اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ وہ ہے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق۔ آپ غزوہ احد میں آپ کو شہید کیا گیا۔ اسلام کے بڑے دلیر مجاہد تھے۔ جس جگہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جنگ میں ہوتے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہوتے، تو اس جگہ میدان کا نقشہ بھی کچھ اور ہوتا۔ بہرحال روایت میں یہ آتا ہے کہ جب احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو جس طرح بکھرا ہوا ایک شیر ہوتا ہے، شیر کی طرح میدان میں کفار کو للکارنے لگے۔ آپ کو حضرت جبیر بن مطعم کا، اس وقت چونکہ یہ مسلمان نہیں تھے، غلام وحشی جو بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے شہید کیا۔ جبیر بن مطعم نے ان کو باری انعام کا کہا، آزاد کا بھی کہا، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اور یہ روایت چونکہ طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تفصیل میں جاؤں تو کافی دیر لگ جائے گی، اس روایت کو بیان کرنے میں کافی ٹائم درکار ہے۔ میں اختصار کے ساتھ صرف اپنا مدعا اور موقف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ہند جو اس وقت مسلمان نہیں تھی، انہوں نے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا، ان کے جو ہے کلیجے کو چبایا، اور پھر چبانے کے بعد ان کو کچا کلیجہ نکالا، کچا چبا گئی۔ چبانے کے بعد گلے سے نہ اتر سکا تو انہوں نے اس کو تھوک دیا۔ اب یہ روایت ہے، ہمارے آج کل کے علماء کرام مفتیان کرام نے چونکہ یہ وضاحت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عطا، وہ اس کے بارے میں انہوں نے جرح کی ہے، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ عطا ابن صائب، بہرحال ان کا آخری عمر میں جو ہے حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ میرے محترم سامعین، اس وجہ سے ہمارے علماء کرام جو ہیں آج کل کے مفتیان کرام، انہوں نے کہا کہ یہ روایت غیر صحیح ہے۔ دوسرا، حضرت ہند کے اسلام پر بھی یہ کلام ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو یہ کہتے، جس طرح کہ حضرت واشی کو کہا کہ جتنا ہو سکے میرے سامنے اپنا چہرہ نہ لایا کرو، میرے سامنے نہ آیا کرو، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر حضرت ہند نے ایسا کیا ہوتا تو حضرت ہند کو بھی حضور اسلام کے بعد یہ کہتے، لیکن اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، جرح کی ہے اس پر۔ اب ہمارا کلام اس میں یہ ہے، ہماری بات یہ ہے، ہمارے کچھ علماء کرام نے اس کو ثابت کیا، کچھ نے اس کی نفی کی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جتنے علماء کرام بالخصوص مفسرین نے سورہ النحل کی آیت مبارکہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کا شان نزول بھی اکثر مفسرین نے یہی لکھا، اور بالخصوص حاشیہ الساوی علی الجلالین تفسیر الخازن کے اندر ہے، روح المعانی کے اندر ہے، اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا، وہاں یہ روایت بھی بڑے وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان محدثین اور اکابرین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کچھ علماء، اور بالخصوص جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانہ کے عظیم مفسر، جس کو آخری مفسر بھی کہہ سکتے ہیں، آخری تفسیر، بڑی محققانہ تفسیر ہے اور بہت ہی قابل اعتبار، قابل اعتماد جو ہے تفسیر تبیان القرآن ہے، جو ہمارے ہر کتب خانہ اہل سنت والجماعت کی، بالخصوص ہر لائبریری کی زینت ہے۔ ہر عالم دین کے پاس یہ تفسیر موجود ہوتی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 335 سورہ آل عمران آیت نمبر 121 اور 122 یہاں غزوہ احد کا جو ہے ذکر کیا، تو اس میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس روایت کو بیان بھی کیا ہے اور اس پر کوئی جرح نہیں فرمائی۔
مثلاً لکھتے ہیں قریش کی عورتوں نے جوش انتقام میں مسلمانوں کی لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو مسلح کیا، یعنی ان کے چہرے سے ناک اور کان کاٹ لیے۔ ہند نے ان کٹے ہوئے اعضاء کا ہار بنا لیا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور کچا چبا گئی، لیکن گلے سے نہ اتر سکا، اس لیے اگلنا پڑا۔ اب دیکھیے کچھ لوگ فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں، دیکھو جی آپ حضرت ہند کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، بھائی میں نہیں کر رہا، یہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ جو مفتی بات کر رہے ہیں اس کی لائبریری میں بھی یہ کتاب موجود ہے، وہ اس کو قابل اعتماد سمجھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے مفسر، محقق، محدث تھے، ہر روایت پر وہ جو ہے تبصرہ بھی کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں کہ فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں اس طرح ہے، ہر روایت میں تقریباً کرتے ہیں، تو ان کے نظر میں یہ روایت جو ہے اس کی جرح نہیں آئی، ان کی روایت کے بارے میں کوئی کلام ان کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر ان کی توجہ آپ کہیں کہ نہیں جی روایت کی طرف اور سند کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی، شاید کوئی یہ جواب دے دے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے اکابرین جو اور لکھ رہے ہیں، مفسرین لکھ رہے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بالخصوص لکھا، سب کی توجہ نہیں گئی۔ اگر توجہ گئی ہے تو جناب کی توجہ گئی ہے، یہ بات جو ہے یہ عقل سے بعید ہے کہ ان کی توجہ نہ گئی ہو۔ لہٰذا ایک چھوٹی سی بات سے آپ جو ہے اتنی بڑی تاریخ کو مسخ کرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی تاریخ کو، اتنے بڑے اکابرین کی تصانیف کو مسخ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا اچھا فعل نہیں ہے۔ آج اگر آپ اس روایت کی وجہ سے آپ کہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے مفسرین کی، تفسیروں کی یا سیرت نگاروں کی، تو میرے بھائی یہ جو ہمارے اکابر ہیں، یہ جو مفسرین ہیں، یہ جو محدثین ہیں، آپ آج کل کا کوئی لاکھ مفتی بھی مل جائے تو ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محقق علی الاطلاق جن کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ محقق علی الاطلاق کہتے ہیں، اور اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے مرید شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تصنیف، حضور غوث پاک کی تصنیف کی تشریح، ترجمہ، تفسیر کرنے والے ہیں، غوث پاک کے دیوانے ہیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب الافادات یومیہ من الافادات قومیہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب الافادات یومیہ من الافادات قومیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر پورے 100 کے اوپر لکھا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ہر رات ہندوستان دہلی میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ تو اب بتائیے کہ ایسے آدمیوں کو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ زیارت ہوتی تھی آپ علیہ السلام کی، لیکن حدیث میں وہ ان کی کوئی مہارت نہیں تھی، جو محقق تھے، محدث تھے، تو ان پر علماء پر بھی کلام آئے گا، پھر ان کی تصانیف بھی غیر معتبر ہوں گی، ان کی تصنیف پر کوئی اعتماد نہیں ہوگا۔ آپ ان مفسرین، محدثین کے بارے میں جو ہے لوگوں کا، علماء کا غلط ذہن بنا رہے ہیں کہ پھر ان پر اعتماد نہیں ہوگا، یہ کسی بھی بات پر اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ غیر جو ہے محققانہ اور غیر معیاری چیزیں لکھتے ہیں اور ایسے ہی اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں، کوئی تحقیق وغیرہ نہیں، تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوگا۔ لہٰذا ہمارے نزدیک ان اکابرین کی تصانیف معتبر ہے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے درست لکھا ہے، صحیح دیانتداری سے لکھا ہے اور صحیح تحقیق سے لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔